اب قاسم نانوتوی دیوبند کے بہت بڑے عالم دین، وہ اس آیت کریمہ کے تحت کیا لکھتے ہیں؟ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، وہ لکھتے ہیں کہ اس آیت کریمہ میں کسی کی تخصیص نہیں، آپ کے ہم اثر ہوں یعنی آپ کے زمانے میں موجود ہوں یا بعد کے امتی ہوں یا بعد میں پیدا ہونے والے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہوں، آپ تمام امت کے لیے یکساں رحمت ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت جیسے صحابہ کرام پہ چھم چھم برستی تھی، ایسے قیامت تک جو مومنین ہوں گے وہ رحمت اسی طرح چھم چھم برستی ہے۔ اور اسلاف امت کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آنا، استغفار کرنا اور کرانا جب ہی ممکن ہے جب تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی قبر مبارک میں زندہ ہوں۔ یہ آب حیات میں پیج 40 میں قاسم نانوتوی نقل کرتے ہیں، اور تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی قبر مبارک میں باقاعد حیات ہیں، اور آپ کی حیات دنیاوی حیات کی سی ہے، اور یہ اجماعی عقیدہ ہے۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تکمیل الایمان اور مدارج النبوہ میں لکھتے ہیں کہ اس میں کسی کا ذرہ برابر بھی اختلاف نہیں ہے کہ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی وسلم کی حیات جسمانی، دنیاوی اور حقیقی ہے۔ اور دیوبند کے بہت بڑے عالم دین خلیل احمد امبیٹوی وہ لکھتے ہیں کہ ہمارے نزدیک اور ہمارے مشائخ کے نزدیک، یہ عقائد کی کتاب ہے ان کی، اس میں انہوں نے عقیدے کو ظاہر کرتے ہوئے لکھا ہے، کہتے ہیں کہ ہمارے نزدیک، ہمارے مشائخ کے نزدیک تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر میں زندہ ہیں، اور آپ کی حیات دنیا کی سی ہے،